بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث پیش کریں گے جو علم کی فضیلت، علم کے اٹھ جانے اور قیامت سے پہلے پیش آنے والے حالات پر روشنی ڈالتی ہیں۔ یہ احادیث ہمیں دین میں مضبوطی سے جڑنے اور اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھ جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا اس طرح، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا۔ یہ حدیث ہمیں خبردار کرتی ہے کہ قیامت کے قریب دینی علم ختم ہو جائے گا اور معاشرے میں جہالت اور قتل و غارت گری کا دورہ ہوگا۔ علم کا اٹھ جانا دراصل علماء حق کا ختم ہو جانا ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگ دین کی صحیح سمجھ سے محروم ہو جائیں گے اور فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو گہن لگا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا، کیا یہ گہن کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگے تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کی صفت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا، جو چیز مجھے پہلے دکھلائی نہیں گئی تھی، آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ مثل یا قرب کا کون سا لفظ؟ حضرت اسماء نے فرمایا، میں نہیں جانتی۔ فاطمہ کہتی ہیں، یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ کہا جائے گا قبر کے اندر کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا۔ کون سا لفظ؟ فرمایا حضرت اسماء نے، مجھے یاد نہیں۔ وہ کہے گا، وہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے، تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ 3 بار اسی طرح کہے گا، پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ تو آرام کر، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا تھا۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ حضرت اسماء نے کہا۔ تو وہ منافق یا شکی آدمی کہے گا کہ جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا، میں نے بھی وہی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ حدیث ہمیں سورج گرہن کے موقع پر نماز کسوف کی اہمیت بتاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قبر میں ایمان کی آزمائش کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ جب قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی ظاہر ہوتی ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اسی طرح قبر میں سوالات کے وقت ایمان کی مضبوطی کامیابی کا سبب بنے گی۔ تو یہ تھی آج کی احادیث۔ یہ احادیث ہمیں زندگی میں علم کی اہمیت، دینی فرائض کی ادائیگی اور آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان احادیث سے سبق سیکھیں اور اپنے عمل کو درست کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسلامی تعلیمات کے لیے ہمیں فالو کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔